کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، تھوڑا مال زیادہ مال سے بہتر ہے، اور زیادہ مال آ گیا تو تمہیں نقصان دے گا، اس لیے کہ تھوڑے مال پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا آسان ہوتا ہے اور زیادہ مال پر شکر ادا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ حکم سن کر ثعلبہ واپس چلے گئے، مگر مال و دولت کی محبت نے پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے پر مجبور کیا، اور ثعلبہ دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے مجھے مالدار بنا دے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے مال و دولت سے نوازے گا تو میں اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا اور ہر حقدار کا حق ادا کروں گا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست رحمت کو اپنے ہاتھوں کے لیے دعا کے لیے اٹھایا اور ثعلبہ کے حق میں دعا فرمائی، اے اللہ ثعلبہ کو مال عطا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ثعلبہ کے حق میں قبول ہو چکی تھی۔ ثعلبہ نے کچھ بکریاں خریدی، اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ کیڑوں کی طرح بڑھنے لگی، یہاں تک کہ مدینے میں جگہ تنگ ہو گئی۔ تو ثعلبہ اپنی بکریوں کو لے کر مدینہ منورہ سے دور جنگل میں چلے گئے اور وہیں بکریوں کے ساتھ جنگل میں رہنے لگے۔ پہلے 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، مال بڑھتا گیا تو اب صرف ظہر اور عصر کی نماز با جماعت رہے گی، باہر رہیں گے تو چھٹے گی وہی بکریاں کے چکر میں، صرف خالی ظہر کی اور عصر کی رہ گئی، اور مال بڑھا۔ دنیا نے ثعلبہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو 5 وقت کی نماز جماعت تو چھوٹ ہی تھی، اب ایسا وقت آ گیا کہ نماز جمعہ کے لیے بھی مسجد میں نہیں حاضر ہوئی۔ مال و زر کی محبت نے ثعلبہ کو مسجد اور نماز با جماعت سے دور کیا، حتیٰ کہ جمعہ بھی چھوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ثعلبہ نماز با جماعت کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتا اور جمعہ بھی چھوڑ دیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا کہ ثعلبہ بن حاتب کا کیا حال ہے، دکھائی نہیں دیتا، جمعے تک میں نہیں آتا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ثعلبہ کا مال اس قدر بڑھ گیا ہے، اس قدر ان کی بکریاں ہو گئی ہیں کہ مدینہ منورہ میں رہنے کی جگہ کم پڑ گئی، اس لیے وہ مدینہ منورہ سے دور جنگل میں چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ تجھ پر افسوس۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مالداروں کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے روانہ فرمایا، جو مالدار ہیں ان سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ زکوٰۃ لینے والے مالداروں کے پاس، امیروں کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم سنایا تو ان مالداروں نے اور امیروں نے اپنے مال کی زکوٰۃ و صدقات کو مدینہ شریف میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس روانہ فرما دی۔ لیکن زکوٰۃ کے وصول کرنے والے جب ثعلبہ کے پاس گئے، وہی بکریوں والے کے پاس، تو وہ یہ کہہ کر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ یہ ٹیکس ہے، جاؤ فرصت کے وقت میں سوچوں گا میں، اگر ٹائم نہ آیا، بکریاں بہت آئے ہوئے، فرصت ملے گی تو سوچوں گا میں اور پھر زکوٰۃ ادا کروں گا۔ ثعلبہ کا یہ جواب سن کر دربار رسالت میں وہ لوگ حاضر ہوئے، ابھی انہوں نے ثعلبہ کا کوئی پیغام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض نہیں کیا تھا، خالی آئے کے ہی بیٹھے، رسول اللہ کو بتایا بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ افسوس، اے ثعلبہ افسوس کہ تو نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اور جب عاملین نے ثعلبہ کا جواب بارگاہ نبوت میں پیش کیا، پہلے تو رسول اللہ نے یہ کہہ دیا، مگر جب انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹیکس ہے، جب فرصت ملے گی تب بتاؤں گا میں، جب انہوں نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت افسوس ظاہر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے گا تو ہم زکوٰۃ اور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، یعنی مال و دولت دیا، اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے، کنجوسی کرنے لگے اور منہ منع کر دیا۔ ثعلبہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، ثعلبہ گھبرایا اور کہنے لگا کہ لوگ مجھے بخیل اور کنجوس کہیں گے،
تو لوگ مجھے کنجوس کہیں گے، بخیل کہیں گے، لوگوں کی وجہ سے بدنامی کے ڈر سے زکوٰۃ کا حساب لگایا، رسول اللہ کے کہنے سے نہیں لگایا، بدنامی کے ڈر سے زکوٰۃ کا حساب لگایا اور زکوٰۃ کا مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا ہوں، میری زکوٰۃ کو قبول فرما لیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ اپنی زکوٰۃ واپس لے جا، اس لیے کہ اللہ نے تیری زکوٰۃ قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے، اب زکوٰۃ نہیں لی جائے گی تیری۔ یہ جواب سن کر ثعلبہ واپس لوٹ گیا اور اپنے سر پر مٹی ڈالتا، اب سر پیٹ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو ثعلبہ زکوٰۃ کا مال لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرما کر زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیری زکوٰۃ قبول نہیں کی تو میں تیری زکوٰۃ کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لے کر آیا، ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیری زکوٰۃ قبول نہیں کی تو میں تیری زکوٰۃ کیسے قبول کر سکتا ہوں، یہ فرما کر زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر ثعلبہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں مر گیا۔ اچھے خاصے 5 ٹائم کی نماز ہوئی رہی، دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ بہت سے مسلمان ہیں جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں مگر مال و دولت کے لالچ نے انہیں اندھا کر رکھا ہے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ جب تک زکوٰۃ مکمل نہ نکالی جائے، بہت سے تھوڑے بہت دے دیتے ہیں کہ وہاں مسجد میں دے دیا، وہاں مدرسہ میں دے دیا، تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ اپنے مال کا، اپنے پیسے کا آپ کو حساب لگانا پڑے گا، حساب لگانے کے بعد پھر جو آپ کو 2.5% دینا ہے وہ نکالنا ہے۔ تو تھوڑی بہت دے دیا ہم نے، مدرسے میں دے دیا یا مسجد میں دے دیا یا اور کہیں دے دیا یا ڈیگے وغیرہ بنوا دی ہم نے 11ویں پہ 12ویں پہ، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا، ایسے نہیں ہوگا۔ تو آپ کو اپنا حساب نکالنا پڑے گا۔ جب تک زکوٰۃ مکمل نہ نکالی جائے اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ نماز کی پابندی بڑی سعادت کی چیز ہے، یعنی نماز پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، مگر زکوٰۃ بھی آپ پر فرض ہے اگر مالدار ہیں۔